خداون کی حمد و تعریف ہو، خداون کے نام کو سارا عزت و جلال دیتے ہیں۔ ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلیں گے۔ ہم یہاں پہ پوسٹر دیکھیں گے اور کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ؟ کھول نہیں، افتح، افتح، جس میں عربی میں بھی آپ کو پتا ہے افتح کہتے ہیں۔ افتح مطلب کہ کھل جا، افتح مطلب کہ کھل جا۔ اور یہ ایک ارامی زبان کا جو ہے یہ ایک لفظ ہے، اور میں اس کی جب اسٹڈی کر رہی تھی تو مرکز میں جو ہے آپ کو ارامی جو ورڈز ہیں، جو ایرمیک ورڈز ہیں، اس کا جو ہے آپ کو زیادہ تر وہاں پہ ملیں گے مرکز کی انجیل میں۔ جیسے یہ افتح ہے، پھر آپ کو تلیتا کومی جیسے ورڈ تھا ایک، آپ کو یاد ہوگا کہ اس پہ بھی میں نے ایک سرمن دیا ہوا ہے تلیتا کومی کے، کہ اے لڑکی اٹھ جا، ارائز۔ پھر افتح ایک ورڈ ہے، ارامی ورڈ، یہ آپ کو ملے گا مرکز کی انجیل میں۔ پھر جب خداوند یسوع مسیح صلیب پہ تھے تو خداوند یسوع مسیح نے صلیب پہ کیا کہا تھا کہ ایلی ایلی لما شبکتینی، وہ بھی ارامی ورڈ ہے۔ تو کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں جن کا جو ایک ایسنس، جو ایک ارک ہوتا ہے نا، وہ صرف اسی زبان میں جو ہے وہ اچھے لگتے ہیں یا ان کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ جب آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو وہ اس کی وہ ویلیو یا وہ جو ایسنس ہے وہ نہیں رہتا اس ورڈ کا۔ اس لیے مرکز نے جو ہے یہ ارامی جو ورڈ ہے، ایرمیک ورڈ جو ہے افتح، اس کا استعمال کیا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ عبرانی کے ساتھ ساتھ ارامی زبان بھی بولتا تھا، اور اس علاقے میں، اس شہر میں جو ہے وہ ارامی زبان بولی جاتی تھی۔ تو جیسے کہ ہمارا ٹاپک ہے، کیا ہے؟ افتح، مطلب کہ کھل جا۔ ہندی میں بھی کھل جا لکھا ہوا ہے، ہاللیلویا۔ تو آج عزیزو میرا ایمان ہے کہ آج آپ کی زندگی میں کوئی بھی بند چیز ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے نام سے آج کھلنے والی ہے۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں، آپ کی زندگیوں میں بہت سے بند چیزیں ہیں، بند دروازے ہیں، بند رحم ہے، بند روحانی کان ہے، بند زبانیں ہیں۔ ہم نے پچھلے ہفتے کیا سیکھا تھا؟ ایک اندھے کے بارے میں، بند آنکھیں تھیں۔ تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ ٹاپک کیوں آیا ہے کہ خداوند کے پچھلے ہفتے ہم نے ایک اندھے کے بارے میں سیکھا، اس ہفتے ہم ایک گونگے کے بارے میں جو بول نہیں سکتا تھا، ہکلاتا تھا، اور ایک بہرے کے بارے میں پڑھیں گے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح آپ کی روحانی کانوں کو، روحانی آنکھوں کو تو کھول دیا ہے، مگر روحانی کانوں کو اور زبانوں کو بھی کھولنا چاہتا ہے۔ بہت سے یہاں پہ لوگ ہیں جو معذور ہیں، جو نہیں بول پاتے ہیں، یسوع کا نام نہیں لے سکتے ہیں، ہکلاتے ہیں، جو کلام سن کے بھی نہیں سنتے ہیں۔ تو آج خداوند یسوع مسیح ان کانوں کو، ان زبانوں کو کھولنے والا ہے۔ ہاللیلویا۔ دیکھیں، ہمارے خدا کے پاس اختیار ہے جو کھولا ہوا ہے اس کو بند کرنے کا اور بند ہوئے کو کھولنے کا۔ ہاللیلویا۔ ابلیس نے آپ کی بلیسنگز کو جو ہے وہ بند کر رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس یسوع نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کے کلام کو نہیں سنتے ہیں۔ مگر عزیزو، ایک خوشخبری ہے، بولے گڈ نیوز۔ ساتھ والے کو بولے گڈ نیوز، کہ آج یسوع ان بند بلیسنگز کو کھولنے والا ہے آپ کے لیے۔ ہاللیلویا۔ وہ پورا آسمان کھول سکتا ہے آپ کے لیے۔ ہاللیلویا۔ آج میرا ایمان ہے، میں جب کوئی بچی یا کوئی میرے پاس کوئی بچہ آتا ہے اپنی پرابلم لے کے، آپ یقین جانیں خدا نے میرے ایمان کو بہت مضبوط کیا ہے، اور میں بڑے ایمان سے کہتی ہوں، میں اس کو کہتی ہوں کہ میرا ایمان ہے میرے خدا کے اوپر، کیونکہ جس خدا کو میں پوچھتی ہوں، اس کو مانتی ہوں، وہ بہت بڑا ہے، وہ آپ کی پرابلم سے بھی بڑا ہے، آپ کی پرابلم کچھ نہیں ہے۔ اور میرا ایمان ہے کہ آج اس کلام کے ذریعے سے آپ کے ہر بند دروازے کھلنے والے ہیں۔ ہاللیلویا۔ آپ کی زندگی میں نئی اپرچونٹیز کھلنے والی ہیں، نئے دروازے کھلنے والے ہیں، نیا کام ہونے والا ہے۔ یہ سال ایسے نہیں ختم ہوگا آپ کی زندگی میں، آپ خوشیوں کے ساتھ 2025 میں انٹر ہوں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، آمین۔ تو آئیے ہم کلام کی طرف چلتے ہیں، اور میرے ساتھ نکالیے مرکز کی انجیل، مارک چیپٹر 7، مرکز اس کا 7واں باب، اور اس کی 31 آیت سے ہم پڑھنا شروع کریں گے، اور پاسٹر ہارون جو ہیں وہ میری مدد کریں گے کلام پڑھنے میں۔ ہندی میں کوئی پڑھ سکتا ہے یہاں پہ، کیونکہ ہیپی یہاں پہ موجود نہیں ہے، اس کو ایمرجنسی کے طور پر اس کو جانا پڑا ہے۔ تو ہندی کسی کو جو پڑھ سکتا ہے، بائبل کوئی ہے یہاں پہ جو ہندی بائبل پڑھ سکتا ہے؟
پنجابی کی ہے. ہندی اگر کوئی ہے ہندی. ہاں جی بیٹا آپ پڑھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, جب میں آپ کو بولوں گی آپ کا نام پریم, تو جب میں آپ کو بولوں گی آپ تب ضرور پڑھیے گا. ٹھیک ہے, ہالےلویا. تو آئیے ہم چلیں مارک چیپٹر 7 مرکوس اور 7واں باب اور اس کی 31 آیت ہم پڑھیں گے. اور وہ پھر سور کی سردوں سے نکل کر سیدا کی راہ سے ڈیکوپلس کی سردوں سے ہوتا ہوا گلیل کی جھیل پر پہنچا. ہالےلویا. ایک میپ ہے یہاں پہ جو میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں. اور وہ پھر سور کی سرحدوں سے نکل کر سیدا کی راہ سے ڈیکوپلس کی سرحدوں سے ہوتا ہوا گلیل کی جھیل پر پہنچا. کیا آپ کو یہ میپ نظر آ رہا ہے؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سور کی طرح, سور مطلب کہ یہ جو ٹائر اور سائڈن ہے یہ سور کا علاقہ ہے. تو سور جو علاقہ تھا وہ شمال کی طرف تھا, اتر کی طرف, مطلب کہ نارتھ کی طرف تھا. اور وہ کہاں ٹریول کرتے کرتے کہاں سے آیا؟ بیتسیدا. سیدا جو ہے وہ بیتسیدا ہے. ڈیکوپلس آپ دیکھ رہے ہیں, ڈیکوپلس کے بارے میں آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا لشکر کہاں ملا تھا یسوع کو؟ ڈیکوپلس میں. ڈیکوپلس میں جا کے اس نے چرچا کیا تھا خداوند یسوع مسیح کا. تو ڈیکوپلس مشرق کی طرف وہ آیا ہے, کہاں؟ نارتھ سے چلتا چلتا سور سے سیدا, سیدا سے ڈیکوپلس اور پھر گلیل کے کنارے تک پہنچا. اتنا یہ پوری ٹریول ہسٹری ہے خداوند یسوع مسیح کی, کہ وہ کہاں سے اس نے وہ ٹریول کرنا شروع کیا اور کہاں وہ آ کے پہنچا ہے. جب میں یہ اسٹڈی کر رہی تھی تو میں نے وہاں پہ پڑھا تھا کہ کم از کم بھی 160 کلومیٹر کا جو ہے وہ سفر تھا. 160 کلومیٹر کا سفر سور سے لے کے سیدا اور سیدا سے ڈیکوپلس اور پھر گلیل تک پہنچا. تو یہ جو مارک ہے اس نے پوری جو ہے وہ یسوع کی ایک ڈیٹیلڈ آپ کہہ لیں ٹریول آئٹنری جو ہے وہ دکھائی ہے. آپ کو معلوم ہوگا جب پاسٹر ہارون جب جاتے ہیں کسی مشن پہ تو وہ اپنا پورا وہ ہمیں دکھاتے ہیں, ٹریولنگ ہسٹری ہمیں دکھاتے ہیں کہ میں یہاں سے یہاں گیا, ادھر سے ادھر پہنچا اور یہاں تک آیا. تو ہمارا خداوند یسوع مسیح بھی ایسا تھا. پچھلے ہفتے پاسٹر صاحب نے کیا سکھایا تھا کہ ہی واز آلویز آن دا گو, آن دا موو. اور ہمارا خداوند یسوع مسیح ایسا ہی ہے. ہی واز اے ٹریولنگ پریچر. وہ جہاں سفر کرتا تھا وہ منادی کرتا تھا. اور کیا منادی کرتا تھا؟ کہ آسمان کی بادشاہی ہے, آسمان کی بادشاہی قریب آ گئی. تو ہم نے بھی یہی کرنا عزیزوں. ہمیں اجمان سے دبئی آتے ہوئے جو ہے وہ بڑی تکلیف ہوتی ہے. پاسٹر جی ٹیکسی پجوا دو, بس نہیں آتی, کیسے آئے, پیسے نہیں ہیں. اور اس زمانے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ کوئی بس تھی, نہ ٹیکسی, نہ تو وہ اسکوٹی جس پہ آج کل سب جو ہے وہ بیٹھ کے چلے جاتے ہیں. 5 دن کا یہ سفر تھا جو خداوند یسوع مسیح نے کیا, کہ وہ کہاں سور سے لے کے جو ہے وہ ڈیکوپلس کے شہر سے گزرتا ہوا گلیل کے کنارے تک جو ہے وہ پہنچا ہے. ہالےلویا. کتنا پیارا ہے میرا اور آپ کا یسوع. وہ اپنا, جیسے میں نے کہا کہ وہ آسمان سے اپنا تخت چھوڑ کے یہاں زمین پر آپ سے ملنے آئے, مگر ہم تو پھر بھی یسوع سے نہیں ملنے آتے. اتنی دور ٹریول کر کے وہ صرف ایک شخص کے لیے گیا ہے. لشکر میں بھی میں نے آپ کو یہی بتایا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ طوفان سے جو ہے اس نے طوفان کو بھی ڈانٹا. جھیل کراس کر کے وہ ایک شخص کے لیے گیا ہے, اور وہ ایک شخص کوئی اور نہیں, وہ میں اور آپ ہیں, کیونکہ ہم یسوع کے لیے معنی رکھتے ہیں. وی آر امپورٹنٹ فار جیسس. ہالےلویا. مگر کیا یسوع آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے؟ کیا یسوع واقعی میں اتنی ہی امپورٹنس رکھتا ہے آپ کے لیے کہ ہم اتنی دور ٹریول کر کے بھی چرچ نہیں آتے؟ ایک خادم نے بڑی پیاری بات ایک کہی تھی کہ اس چرچ کو ڈھونڈے جو کہ بائبل کے قریب ہے, نہ کہ اس کو جو کہ آپ کے گھر کے. اور ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم ایسا چرچ ڈھونڈتے ہیں جو ہمیں واک کر کے جانا پڑے, یا چلو ٹیکسی پہ 10-15 درہم لگ جائے تو ہمیں جانا پڑے. مگر عزیزو, آپ اس چرچ سے جڑیں جو کلام کی صحیح باتیں آپ کو سکھاتا ہے. ہالےلویا. اور مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگ اس چرچ کا حصہ ہیں, کیونکہ آپ کلام سے محبت کرتے ہیں. ہالےلویا. ابو دھابی سے ہماری بس آتی ہے, ابو دھابی سے ہمارے بچے آتے ہیں, اجمان سے ہماری بچی آتی ہے, اس لیے کیونکہ آپ کلام سے, آپ یسوع سے, آپ صحیح تعلیم سے محبت کرتے ہیں, اور خداوند کی بڑی شکر گزاری کرتے ہیں ہم اس چیز کے لیے. ہالےلویا. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے
وہ سفر کرتے کرتے جیسے پاسا آپ نے کہا تھا چلتے چلتے, ہی واز آلویز آن دا گو. خداوند کہیں بھی, خداوند یسوع مسیح آپ دیکھ لیں کہیں بھی جاتا تھا وہ زیادہ دیر وہاں نہیں رکتا تھا یا وہاں نہیں رہتا تھا, وہ اپنے مشن کو پورا کر کے اور پھر چلا جاتا تھا. اور ہم نے بھی وہی کرنا ہے, جس مشن کے لیے خدا نے ہمیں یہاں پہ بھیجا ہم نے اس کو پورا کرنا ہے. ہالےلویا. اور اس لیے بھی کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہر اس بات کو, ہر اس پروفیسی کو پورا کرنے اس زمین پر آیا تھا جو کئی سال پہلے خدا کے نبیوں نے اس کے لیے کی تھی. اور آئیے ہم دیکھتے ہیں یسایہ کی کتاب میں سے نکالیں گے اس کا 35واں باب, ازایہ 35, یسایہ 35, اس کی 4 آیت کا جو آخری حصہ ہے پاسٹر جی وہاں سے پڑھنا 5ویں آیت تک. ہاں, خدا ہی آئے گا اور تم کو بچائے گا. اس وقت اندھوں کی آنکھیں وا کی جائیں گی اور بہروں کے کان کھولے جائیں گے. تب لنگڑے ہرن کی مانند چوکڑیاں بھریں گے اور گونگوں کی زبان گائے گی, کیونکہ بیابان میں پانی اور دشت میں ندیاں پھوٹ نکلیں گی. ہالےلویا. تو خداوند یسوع مسیح اس پروفیسی کو پورا کرنے آیا تھا. جیسے اس نے اندھے کو کیا دی تھی, آنکھیں دی تھی. پچھلے ہفتے ہم نے یہی سیکھا کہ اس نے اندھے کی آنکھیں کھولی, اور اب وہ کیا کرنے آیا ہے, وہ بہرے کے کان کھولنے آیا ہے اور اس کی زبان کی گرہ کو کھولنے آیا ہے. تو خداوند یسوع مسیح جو ہے خدا باپ ہر وقت اپنا کلام پورا کرنے کے لیے ہماری زندگی میں بیدار ہوتا ہے, چاہے وہ یسایہ کی کتاب سے ہو یا مرکز کی کتاب سے ہو. اور اس لیے ہم خداوند یسوع مسیح کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, اس لیے ہم اس کے برتھ ڈے کو مناتے ہیں, کیونکہ ہمارا زندہ خداوند یسوع مسیح آج بھی ان پروفیسیز کو ہماری زندگی میں پورا کرنا چاہتا ہے. پاس آپ نے کیا سکھایا تھا کہ ہم برتھ ڈیٹ کو نہیں مناتے, ہم برتھ ڈے کو مناتے ہیں. تو مجھے بتائیں ہم کیوں نہ ایسے خدا کی برتھ ڈے کو منائیں. ہالےلویا. جو میرے اور آپ کے لیے آیا ہے, جو ہماری پرابلم سے ہمیں چھٹکارا دینے کے لیے آیا ہے, جو اندھوں کو آنکھیں دینے آیا ہے, جو گونگوں کو زبان دینے, بولنا کہ وہ گائیں, وہ بولیں, وہ اس کی تعریف کریں, اور بہروں کو کان دینے آیا ہے. ہالےلویا. ہم واپس چلیں گے مرکز میں 7ویں باب, مارک چیپٹر 7, اس کی 32ویں آیت پڑھیں گے. اور لوگوں نے ایک بہرے کو جو ہکلا بھی تھا اس کے پاس لا کر اس کی منت کی کہ اپنا ہاتھ اس پر رکھ. ہالےلویا. کیا لکھا ہے کہ اور لوگوں نے ایک بہرے کو جو ہکلا بھی تھا اس کے پاس کس کے پاس لے کر آئے. ہالےلویا. یسوع کے پاس لے کر آئے ہیں اور اس کی منت کی. بیٹے ناظر نے کتنی پیاری بات کی, مجھے بڑی ہنسی بھی آ رہی تھی سن کے, مگر واقعی اس نے صحیح بات کی ہے کہ جب ہمیں ووٹ دینے ہوتے ہیں تو ہم لنگڑوں کو, لولو جو بھی بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی اٹھا کے لے کے جاتے ہیں کہ ووٹ کر تاکہ ہمیں اچھا لیڈر ملے. صحیح بات ہے نا. تو ہم کرسمس پہ کیوں نہیں ایسا کرتے, یا ہم ہر سنڈے, نہ کہ صرف کرسمس, ہر سنڈے کیوں نہیں ایسے لوگوں کو ہم خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر آتے. تمہیں پرابلم ہے, تم بیمار ہو, میرے ساتھ چلو, میں تمہیں لے کے چلتا ہوں جہاں پہ تمہیں شفا ملے گی, جہاں پہ تمہیں یسوع ملے گا. جیسے یہ بیٹی تھی سروج, یہ گھر آئی, اس نے مجھے اپنی پرابلم بتائی, میں نے اس کو ایک ہی حل بتایا ہے, میں نے کہا چرچ آؤ. آپ کے سامنے بیٹھی ہو, پوچھ لینا اس سے. میں نے اس کو ایک ہی سلوشن دیا میں نے اس کو کہ چرچ آؤ, بی این انٹرسیسر, شفایت کریں لوگوں کے لیے. اگر آپ کلام نہیں سنا سکتے کوئی بات نہیں, اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں, مگر اس کو چرچ تو لے کر آ سکتے ہیں نا. ہالےلویا. تو آج سے آج یہ کوشش کر دیں کہ یسوع کے لوگوں کو یسوع سے ملوائیں, انٹروڈیوس جیزس ٹو پیپل, لوگوں سے یسوع کا تعارف کروائیں کہ آج آپ کی پرابلم ہے, میں ایک ہستی کو جانتا ہوں, میں ایک شخص کو جانتا ہوں, میں ایسے ڈاکٹر کو جانتا ہوں جو آپ کی بیماری کا علاج کر سکتا ہے, علاج کیا شفا بھی دے سکتا ہے. ہالےلویا. دیکھیں ہمیں ایسے لوگ چاہیے. آپ مجھے خود بتائیں, آپ کی زندگی میں پرابلمز ہیں, پریشانیاں ہیں, تکلیفیں ہیں, سمسیا ہے, بے روزگاری ہے, مگر اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے گھیرا رکھیں جن کو آپ کی فکر ہو واقعی میں. میں نے آگے پہلے بھی ایک دفعہ آپ سے کہا تھا کہ سراؤنڈ یور سیلف
ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہیں کہ ہاں میں تم میرے ساتھ چرچ چلو, تمہارا جو مسئلہ ہے نا وہ ادھر ہی حل ہوگا. نہ کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ آپ کو آپ کے پاسٹر کے بھی خلاف کر دیں اور آپ کو چرچ سے بھی دور لے جائیں. ایسے لوگوں میں گھریں, ایسی صحبت ڈھونڈے, ایسی کمپنی ڈھونڈے, ایسے روحانی اور مسیحی لوگ ڈھونڈے جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے لیے دعا کریں, جن کو واقعی آپ کی فکر ہو, آپ کی روحانی زندگی کی فکر ہو. ہاللیلویہ. ہم ہر سنڈے جب جاتے ہیں واپس گھر, آپ کو پاس صاحب نے بتایا ہوگا کہ جو چرچ نہیں آتا ہم ان کو کانٹیکٹ کرتے ہیں. ایسا ہی ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ ابھی یہاں سے نکلیں گے, جیسی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں پاسا پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کون نہیں آیا کون نہیں آیا. پھر میں یاد کرتی ہوں کہ ہاں اس کو نہیں دیکھا, اس کو نہیں دیکھا, اس کو نہیں دیکھا. کیوں؟ کہ ہمارا چرچ بھرے نہیں, تاکہ آپ کو آپ کی پرابلم سے نجات ملے. ہاللیلویہ. اور وہ صرف ایک سنڈے یا کرسمس پہ آ کے نہیں ہوگا, آپ کو ہر سنڈے آنا ہے. ہاللیلویہ. تو عزیزو, یہاں پہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس ہکلے کو, اس بہرے کو یسوع کے پاس کیوں لے کر آئیں؟ ہم کبھی کبھی بعض دفعہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم خود جو ہے وہ دعا کر کے جو ہے کلام سنا کے جو ہے اس انسان کو چینج کر دیں اور چرچ نہیں لے کر آئیں گے. مگر عزیزو, خدا آج یہی بتا رہا ہے کبھی کبھی وہ ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتا. جو کام یسوع کا ہے وہ یسوع کو ہی کرنے دیں. ہاللیلویہ. آپ بے شک اس انسان کے لیے دعا کریں, بے شک کریں, بٹ اس کو چرچ لے کر آئیں, اس کو یسوع سے ملوائیں. انٹروڈیوس جیزس ٹو دیٹ پرسن. بولے یسوع کا تعارف کروائیں. کیا آپ کرائیں گے؟ کیا آپ انوائٹ کریں گے؟ اور یہ کرسمس ایک اچھا موقع ہے کہ آپ لائیں, لوگوں کو بلائیں. بولو کہ ہاں ہمارے جو منجی ہے, ہمارا جو ادھار کرتا ہے, ہمارے سیویئر, اس کی برتھ ڈے ہے, آؤ اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں. ہاللیلویہ. میں ہمارے ساتھ اس خوشی میں آئے. جیسے ہم انوائٹ کرتے ہیں نا شادیوں پہ اور برتھ ڈیز پہ جا کے لوگوں کو, اپنے فرینڈس کو, میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ ضرور اپنے کولیگس کو, اپنے فرینڈس کو, جو بھی ان کو ضرور انوائٹ کریں. اور میرا ایمان ہے کہ وہ یہاں سے بلیس ہو کے جائیں گے. ہاللیلویہ. کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ ہاللیلویہ. تو بولیں انٹروڈیوس جیزس. کس کا تعارف کروانا ہے آپ نے؟ یسوع کا. پاسٹر ہارون کا نہیں, پاسٹر امبرین کا نہیں. ہم کچھ نہیں کر سکتے, صرف یسوع ہے. یسوع ہمیں استعمال بے شک کرتا ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ خود مت کوشش کریں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے تو آپ بس اس شخص کو یہاں چرچ لے کر آئیں, باقی خدا پہ چھوڑ دیں. خدا نے آپ کو ایک وسیلہ بنایا ہے, وہ راستہ بن جائے اس کے لیے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. آگے پڑھیں گے. وہ اس کو بھیڑ میں سے نہیں سوری, اور وہ اس کی منت کرنے لگے. آپ کو یاد ہوگا کہ اگر ہم مرکز 5 باب میں چلیں, مرکز 5 نکالے میرے ساتھ, مارک چیپٹر 5 اور اس کی 20ویں آیت. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جہاں یسوع جس شہر میں گیا ہے وہ ایک غیر قوم کا علاقہ تھا. وہاں پہ مسیحی نہیں تھے یا وہاں پہ یہودی نہیں تھے, وہاں پہ جو ہے وہ غیر قوم کا علاقہ تھا. تو میرے ساتھ ذرا پڑھیے مرکز اس کا 5واں باب اور اس کی 20 آیت. وہ گیا اور دکوپلس میں اس بات کا چرچا کرنے لگا کہ یسوع نے اس کے لیے کیسے بڑے کام کیے اور سب لوگ تعجب کرتے تھے. ہاللیلویہ. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ لشکر کی. کہ جب خداوند یسوع مسیح نے اس شخص کو جو ہے وہ ان بدروحوں کو اس شخص میں سے نکالا تو اس نے کیا جا کے کیا؟ اس نے چرچا کیا. دوبارہ پڑھ دیں گے ذرا 20ویں آیت. وہ گیا اور دکوپلس میں اس بات کا چرچا کرنے لگا کہ یسوع نے اس کے لیے کیسے بڑے کام. ہاللیلویہ. کس بات کا چرچا کیا؟ کاموں کا. کہ یسوع نے بڑے کام. کتنے بڑے کام کیے. کیا ہم کرتے ہیں یسوع کا چرچا ایسے؟ کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں, کچھ لوگ شرماتے ہیں, کچھ لوگ ڈرتے ہیں, کچھ لوگ واقعی ان کی زبان یسوع کا نام لیتے ہوئے ہکلاتی ہے. ہاللیلویہ. مگر ہم نے اس کے کاموں کا چرچا کرنا ہے. تو میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ یسوع غیر قوم کے علاقے میں آیا ہوا تھا, اور کیا ان لوگوں نے
اسی شخص کے تھرو شاید سنا ہوگا کہ ہاں یسوع ایک شخص تھا جس نے اس کو بدروہیں اس میں سے نکالی ہیں. تو اس شخص کی گواہی کے وسیلے سے وہ یسوع پر ایمان لے آئے ہیں. تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ آپ کی گواہی ایک انسان کی زندگی کو چینج کر سکتی ہے. آپ کی گواہی ایک انسان کے لیے نجات کا رستہ بن سکتی ہے. آپ کلام نہیں دے سکتے، کوئی بات نہیں. ورشپ نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں. دعا نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں. مگر اگر واقعی یسوع نے آپ کی زندگی میں ایک بڑا کام کیا ہے تو اس کا چرچا کریں. ہالےلویا، ہالےلویا. ہم شرم سے جو ہے وہ گواہی نہیں دیتے. مگر میں خدا کا شکر کرتی ہوں کہ ہمارا جو چرچ ہے نا وہ پروگریس کر رہا ہے اس چیز میں. ہر ہفتے ہمیں یہاں پہ کوئی نہ کوئی نیا شخص ملتا ہے گواہی دینے کے لیے. آج کتنی پیاری گواہیاں ہم نے سنی ہے. خداوند آپ بچوں کو برکت دے. ہاں زبان حق لاتی ہے بولتے ہوئے، شرم آتی ہے، مگر میرا ایمان ہے کہ خداوند آپ کو طاقت دے گا بولنے کی. آپ کی گواہی کسی اور کے لیے جو ہے وہ نجات کا رستہ بن سکتی ہے. آپ کی گواہی کسی کے ایمان کو بڑھا سکتی ہے. ہالےلویا. اس لیے ہم گواہی دیتے ہیں. ہم کیوں نہ یسوع کے بڑے کاموں کا چرچا کریں. ہالےلویا. جیسے وہ گیت بھی ہے، میں تیرے بڑے کاموں کا چرچا کروں گا. ہالےلویا. تو کریں اس کے نام کا چرچا، دیں اس کی گواہی. ہالےلویا. آج ہم نے یہی کرنا ہے عزیزوں، کہ ہم نے کہ شاید کوئی غیر قوم کا جو ہے انسان، جو غیر قوم سے تعلق رکھتا ہے جو انسان، کیا پتا آپ کی گواہی سن کے وہ یسوع پہ ایمان لے آئے. جیسے کہ پاس صاحب نے بتایا کہ ہمارے بیچ ہیں غیر وشواسی، یہاں پہ غیر قوم کے لوگ ہیں. کیوں آئے ہیں؟ کیسے آئے ہیں؟ یسوع کا نام سن کے. اس کے نام میں وہ پاور ہے، اس کے نام میں وہ قدرت ہے. ہالےلویا. تو سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے انٹرسیشن کرنا ہے. بولے بی این انٹرسیسر. آپ کسی کے لیے دعا نہیں کر سکتے، کلام نہیں سنا سکتے، کوئی بات نہیں، اس کے لیے شفایت کریں، اس کو چرچ لے کر آئیں. دوسری بات کہ اگر خدا نے آپ کی زندگی میں گواہی رکھی ہے، اس گواہی کو ضرور اس کے جلال کے لیے شیئر کریں. شرمائے مت. کیا وہ شرمایا لشکر کہ میرے میں اتنی بدروہیں تھی، لوگ کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے کہ اتنا بدرو گرفتہ انسان ننگا پھرتا تھا، اپنے آپ کو مارتا تھا. میرے بارے میں نہیں لکھنا مرکز، میرے بارے میں مت لکھنا. نہیں، اس نے چرچے کیے. اس کے چرچے سے لوگ جو ہے وہ یسوع کے پاس ایک بہرے کو لے آئے. ایسا ایمان ہونا چاہیے ہمارے اندر. اگر ہم غیر وشواسی بھی ہیں، اگر ہم غیر قوم سے بھی ہیں، یسوع پہ ایمان لائیں، آپ کی ساری پرابلمز چلی جائیں گی. جیسے کہ پاس صاحب نے کیا کہا کہ کلام میں لکھا ہے یوحنا 3 میں، اس نے دنیا سے ایسی محبت کی. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ بلیور ہے، وہ کرسچن ہے، وہ مسلمان ہے، وہ ہندو ہے، وہ سکھ ہے. نہیں، اس نے دنیا کے لیے اپنی جان دی ہے. ہالےلویا، آمین. تو ہم نے یسوع کا چرچا کرنا ہے اور شرمانا نہیں ہے کہ یہ تو مسلم ہے، یہ ہندو ہے، اس کو کیا بتاؤں میں اب اپنی گواہی کے بارے میں. شیئر تو کر کے دیکھیں. وہ بچی ہمارے گھر آتی ہے، سکھ مذہب سے بلونگ کرتی ہے، ہم تو نہیں شرماتے اس کو بتانے سے. وہ سب کچھ دیکھتی ہے، ورشپ بھی سنتی ہے. مگر آج وہ کیوں آئی ہے یہاں پہ؟ کیونکہ اس نے یسوع کے جلال کو دیکھا ہے، ہمارے اس گھر میں اس کی حضوری کو محسوس کی ہے. وہ بچی ہمارے ساتھ تب سے جب ہم ایک 1 بیڈروم اپارٹمنٹ میں تھے. اس نے دیکھا ہے کہ خدا نے ہماری زندگی میں کیسے بڑے بڑے کام کیے ہیں. ہالےلویا. تو اسی طرح عزیزو آپ نے چرچا کرنا ہے. کس کا؟ یسوع کا. ہالےلویا، ہالےلویا. آگے پڑھتے ہیں کہ کیا کی؟ اس کی منت کی کہ اپنا ہاتھ اس پر رکھ. آمین. اس کی منت کی کہ اپنا ہاتھ اس پر رکھ. ہمیں عزیزو ایسے ہی لوگ چاہیے جو واقعی ہمارے لیے کتنا کنسرن رکھتے ہوں، ہماری کیئر کرتے ہوں، نہ کہ ہماری پرابلمس پہ ہنستے ہوں یا ان کا مذاق اڑاتے ہوں یا خوش ہوتے ہوں. ہم نے اپنے آپ کو ایسے لوگوں میں گھیرنا عزیزوں جو واقعی میں ہمارے لیے یسوع کے پاس جا کے منت کریں، شفایت کریں، یسوع جی پلیز اس پہ ہاتھ رکھ کے دعا کر دے کہ اپنی پرابلم سے نجات پائے. ہالےلویا،
ہم نے اپنے آپ کو ایسے لوگوں میں گھیرنا ہے جو ہماری شفایت کریں, یا ہمیں وہ بننا ہے کہ ہم بھی ایسے لوگوں کی شفایت کر سکیں, نہ کہ ان لوگوں میں سے کہ ہم نے خوش ہونا ہے اگلے کو پرابلم میں دیکھ کر. کہ آج ہم یسوع کے پاس جائیں, کوئی بھی ہو, آپ کا کولیگ ہو, آپ کی بہن ہو, آپ کا بھائی, آپ کا ہسبینڈ, کسی سے بھی کوئی ناراضگی, کوئی بات نہیں, مگر اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک انسان ایک پرابلم میں ہے, ایک مشکل میں ہے, تو آج یسوع کے پاس جا کے اس کے لیے شفایت کریں. آپ کچھ نہیں کر سکتے, اس کے لیے شفایت تو کر سکتے ہیں نا, دعا کر سکتے ہیں, حمایت کر سکتے ہیں کہ یسوع جی میں آپ سے منت کرتی ہوں کہ اس انسان کی, اس کے اوپر ہاتھ رکھ, اپنا فضل والا ہاتھ رکھ اور اس کو اس پرابلم میں سے نکال. کیا آپ یہ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ کریں گے؟ ہاللیلویا. آج آپ نے اپنے لیے نہیں دعا کرنی, آج اس شخص کو یاد کریں جو پرابلم میں ہے, جو پریشانی میں. آپ کا روم میٹ ہو سکتا ہے, آپ کے کولیگ ہو سکتا ہے, آپ کا باس ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے آج آپ نے انٹرسیشن کرنی ہے, شفایت کرنی ہے, حمایت کرنی ہے کہ پربھو میں منتی کرتا ہوں, میں منتی کرتی ہوں کہ پلیز اس شخص کو اس پرابلم میں سے نکال. ہاللیلویا. اور میرا ایمان ہے کہ اس شخص کی تو جو پرابلم ہے ہی ہے, مگر خداوند یسوع مسیح آپ کو بھی اپنی پرابلم میں سے نکالے گا. ہاللیلویا. کیونکہ ہمارا خدا نیت کے پھل دیتا ہے, وہ آپ کی نیت کو جانتا ہے, وہ آپ کے دل کو جانتا ہے. ہاللیلویا. تو کیا کہا تھا, جیسے ہم پھر بولیں گے بی این انٹرسیسر, شفایت کرنی, حمایت کرنی ہم نے. ہاللیلویا. آگے کیا لکھا ہے وہ آگے پڑھیں گے. وہ اس کو بھیڑ میں سے الگ لے گیا اور اپنی انگلیاں اس کے کانوں میں ڈالیں اور تھوک کر اس کی زبان چھوئی. ہاللیلویا. وہ اس کو بھیڑ سے کیا لے گیا؟ اونچا بولیں, وہ اس کو بھیڑ سے, تو اس کا مطلب وہاں پہ بھیڑ تھی. ہاللیلویا. یسوع جہاں بھی ہوتا تھا وہاں آٹومیٹکلی بھیڑ ہو جاتی تھی. تو وہ اس کو بھیڑ سے الگ لے گیا. بولیں پرائیویٹ انکاؤنٹر. میں کہتی ہوں کہ وہ کتنا خاص ایک مومنٹ ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح اس بہرے کو بھیڑ سے الگ لے گیا. کتنا گلوریس مومنٹ ہوگا نا وہ, کتنا پیارا مومنٹ ہوگا کہ واقعی میں ایک انسان جو کہ ایک گنہگار ہے, ایک غیر قوم سے, ایک غیر وشواسی ہے, اس کو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اس کے پاس گیا اور اس کو بھیڑ سے الگ لے گیا. کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ یسوع کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا. اس کی زندگی یسوع کے لیے معنی رکھتی تھی. آج ہم ایسے سوچتے ہیں کہ نہیں ہماری زندگی تو بے معنی ہے, بے مطلب ہے, ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ پرابلمز ہی پرابلمز ہے, پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں, دکھ ہے, تکلیف ہے, آنسو ہے, تنگی ہے, بے روزگاری ہے, ویزا نہیں ہے, جاب نہیں ہے, بیوی نہیں ہے, بچہ نہیں ہے. ایسا ہے نا. مگر خداوند یسوع مسیح آج آپ کو بھیڑ سے الگ کر رہا ہے. آپ جانتے ہیں آج آپ یہاں پہ کیوں ہیں؟ اپنی فیملی سے نکل کے, بچوں آپ, بیٹے بیٹیاں آپ بھی, کیونکہ یسوع آپ کو بھیڑ سے الگ کر کے لایا ہے. کیونکہ آپ شاید وہاں پہ اس طرح سے ترقی, روحانی طور پہ بلیس نہیں ہو پا رہے ہوں گے, روحانی طور پہ بڑھ نہیں رہے ہوں گے, روحانی اور دنیاوی طور پہ, زمینی طور پہ. اس لیے خداوند یسوع مسیح آپ کو اپنے ملک سے, اپنے گھرانے سے الگ کر کے یہاں لے کر آیا ہے. کیا آپ ایمان رکھتے ہیں اس چیز پہ؟ کیونکہ آپ یسوع کے لیے معنی رکھتے ہیں, یو آر امپورٹنٹ, آپ اس کے لیے امپورٹنٹ ہیں. بولے آئی ایم امپورٹنٹ فار جیسس. ارے یسوع نے تو اپنا لہو بہا دیا آپ کے لیے. ہاللیلویا. میں جانتی ہوں کہ آج یہاں پہ لوگ ہیں روحانی طور پہ وہ بہرے ہیں, کلام سن کے بھی وہ نہیں سنتے, دھیان کہیں اور ہے, بیٹھے تو یہاں ہے مگر کان بند ہیں, زبانوں پہ گرا لگی ہوئی ہے. کیا لکھا ہوا ہے کہ اس کی جو وہ کیا تھا, ہکلاتا بھی تھا, کیونکہ اس کی زبان پر گرا لگی ہوئی تھی, اس لیے وہ ہکلاتا تھا.
بہت سی زبانیں ہیں جن کی زبان یہاں پہ منہ ہے جن کی زبانوں پہ گرا لگی ہوئی ہے, جو بند ہیں, جو بول نہیں سکتے, یسوع کا نام نہیں لے سکتے, ورشپ نہیں کرتے, دعا نہیں کرتے, گواہیاں نہیں دیتے, مگر اس کے باوجود, بولے اس کے باوجود خداوند یسوع مسیح کیا کرتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح بھیڑ میں سے, بولے بھیڑ میں تھا نا وہ بندہ, ہم نہ تو اس کی سنتے ہیں نہ اپنا منہ اس کے لیے کھولتے ہیں, مگر وہ بھیڑ میں گیا ہے اور اس کی نگاہ آپ پہ ہے, اور وہ آپ کو بھیڑ سے الگ کر کے لے جاتا ہے. ہالےلویا. بھیڑ سے, بیٹا بائبل ادھر رکھ دو, بھیڑ سے الگ کر لیتا ہے آپ کو. یہ ہو گیا نا پرائیویٹ انکاؤنٹر. کیا آپ چاہتے ہیں ایسا؟ اب کتنا ایزی ہے نا یسوع کا اس آدمی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا. وہ یسوع کے قریب آ گیا ہے, وہ یسوع کے قریب ہے. یسوع اس لیے آپ کو الگ کرتا ہے بھیڑ سے, اپنے قریب لانے کے لیے کہ آپ یسوع کے قریب ہو جائیں. وہ پتہ آپ سے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بیٹا کوئی بات نہیں, آپ بول نہیں سکتے, بھیڑ میں نہیں بول سکتے, مگر میں تمہاری آواز سننا چاہتا ہوں, میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. کیا آپ بول سکتے ہیں یسوع کے لیے؟ کیا آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں یسوع سے؟ کیا آپ الگ ہونا چاہتے ہیں بھیڑ سے؟ کہ یسوع آئے اور آپ کو بھیڑ سے الگ کر کے, میں کہتی ہوں کہ کیا وہ مومنٹ ہوگا کہ جب یسوع اس انسان کو بھیڑ سے الگ کر کے لے گیا ہے اور اس کو اپنے قریب لے آیا ہے. میں بننا چاہتی ہوں وہ انسان کہ یسوع مجھے اپنے قریب لے آئے اور میں اس سے جا کے باتیں کرتی رہوں, اور میرا منہ نہ تھا کہ اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے. ہالےلویا, ہالےلویا. آج خداوند آپ کو بھیڑ سے الگ کر کے لے کر آئے. آپ بھیڑ میں نہیں بول سکتے, کوئی بات نہیں, اکیلے میں یسوع سے باتیں کر لیں, اکیلے میں اپنی پرابلمس بتائیں, اکیلے میں اس کو اپنی تکلیفیں, اپنی پریشانی بتائیں. تھینک یو بیٹا, گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کو بہت برکت دے. ہالےلویا. خداوند یسوع مسیح ایک اور وجہ ہے آپ کو بھیڑ سے الگ کرتا ہے. کبھی ہماری جو بیماری جو ہے, ہماری جو پرابلم ہے, اس کا کارن کیا ہوتا ہے؟ گناہ, پاپ. ہمارے پہ کوئی اگر پرابلم آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, کوئی تکلیف, کوئی پیڑا آتی ہے, تو اس کے پیچھے ایک ریزن ہوتا ہے, وہ ہے پاپ, گناہ ہوتا ہے ہماری زندگی میں. میرے ساتھ نکالیے امثال, پرووربس, امثال, ہندی میں اس کو کیا کہیں گے؟ نیتی وچن, 28واں باب 28 اور اس کی 13 ورس, 13ویں آیت. جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا, لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی. ہندی میں پڑھ دو گے بیٹا یہی ورس ہندی میں؟ جو اپنے اپرادھ چھپائے رکھتا ہے اس کا کاریہ سفل نہیں ہوتا ہے, پرنتو جو ان کو مان لیتا ہے اور چھوڑ بھی دیتا ہے اس پر دیا کی جائے گی. اس پر کیا ہوتی ہے؟ دیا کی جاتی ہے. تھینک یو بیٹا, گاڈ بلیس یو. تو خداوند یسوع مسیح اس لیے آپ کو بھیڑ سے الگ کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ کی بیماری یا آپ کی پرابلم کے پیچھے ایک وجہ ہے, اور وہ ہے گناہ, جو وہ نہیں چاہتا کہ بھیڑ کو پتہ چلے, بشرطے کہ ہم اس کا اقرار خداوند یسوع مسیح کے آگے کریں, کنفیس کریں اپنے گناہ کا. اس لیے وہ آپ کو بھیڑ سے الگ لے گیا, کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ آپ کا گناہ دوسرے پر ظاہر ہو. ہالےلویا.
اور یہی وجہ ہے کہ ابلیس نے ہماری زبان پہ گرہ باندھی ہوئی ہے اور ہم ہکلاتے ہیں، کیونکہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم صحیح سے بول نہیں پاتے. ہماری زبان تھر تھر آتی ہے بولتے ہوئے، اس کا نام لیتے ہوئے، کیونکہ ہم شرمندہ ہوتے ہیں. وہ گناہ ہمیں اس کا نام لینے سے روکتا ہے. کیا آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ اور یہ حقیقت ہے. ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ وہ بول نہیں سکتے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے ان کی زندگی میں گناہ ہے، اور ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ ہاں بیٹا، ہاں بیٹے، آپ کی زندگی میں جو ہے وہ گناہ ہے، اس لیے آپ بول نہیں پا رہے ہو، اس لیے آپ چرچ نہیں آتے. تو عزیزو، خداوند یسوع مسیح اس لیے آپ کو بھیڑ سے الگ کر کے گیا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی گناہ ہے، مگر وہ گناہ کسی اور کو پتہ نہ چلے، صرف آپ جانتے ہیں اور یسوع. اس گناہ کا اقرار یسوع کے آگے کرتے ہیں، آپ کی ساری پرابلم دور ہو جائے گی. ہاللیلویہ. بند دروازے اپنے آپ کھل جائیں گے. آمین. تو آج اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا گناہ، جیسے اس بچے نے اتنی بڑی گواہی دی، داؤد بیٹا نے، کہ بے وچار تھا اس کی زندگی میں کہتی ہوں بہت بڑی بات ہے ایسی بات آ کے پلپٹ پہ آ کے اس کی گواہی دینا، مگر اس بچے نے برکت پائی اس چرچ میں آ کے. خدا نے اس کو اس گناہ سے نکالا. اس کو پتہ چلا کہ ہاں اس کی زندگی میں گناہ ہے. جب اس نے اس چیز کا اقرار کیا تو خدا نے اس کو ترقی بھی دی. اب وہ بچہ چرچ میں خدمت کر رہا ہے. ہاللیلویہ. تو عزیزو، خدا آپ کی زندگی میں بھی یہی کر سکتا ہے. اگر آپ کی زندگی میں کوئی گناہ ہے، کوئی بیماری، کوئی ناپاکی ہے، تو آج اس کو یسوع کے آگے اس کنفیس کریں. زبان حق لاتی ہے آپ کی بولتے ہوئے، کوئی بات نہیں. خداوند یسوع مسیح پھر بھی سن رہا ہے آپ کی آواز. ہاللیلویہ. وہ پھر بھی آپ سے وہ چاہتا ہے، وہ آپ کی آواز سننا چاہتا ہے. کیا آپ لیں گے آج یسوع کا نام؟ ہاللیلویہ. ہم یسوع کا نام آج لیں گے آخر میں، اور ہم یشوع ہی کہیں گے کیونکہ وہ یسوع مسیح ہے. ہاللیلویہ. جو اس دنیا میں آیا مجھے اور آپ کو گناہوں سے رہائی اور نجات بخشنے کے لیے، ہماری پرابلم سے ہمیں بچانے کے لیے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. آگے پڑھیں گے 33ویں آیت دوبارہ سے پڑھیں گے. وہ اس کو بھیڑ میں سے الگ لے گیا اور اپنی انگلیاں اس کے کانوں میں ڈالی. اپنی انگلیاں اس کے کانوں میں ڈالی. کتنا عجیب طریقہ ہے یسوع کا شفا دینے کا. کیا آپ نے پہلے کبھی یہ پڑھا کسی بھی کتاب میں، کسی بھی اناجیل میں؟ نہیں نا. یہ بہت انیوژول طریقہ تھا یسوع کا. دیکھیے، وہ جو بہرا تھا وہ نہ تو صحیح سے بول سکتا تھا. اب یسوع سے جو بھی بولے گا وہ سن تو نہیں سکتا تھا نا، کیونکہ وہ بہرا تھا، مگر وہ دیکھ تو سکتا تھا نا. اس لیے یسوع نے اس کے ساتھ کچھ ایسا کیا کہ وہ دیکھے کہ یسوع کیا کر رہا ہے. اس کی اٹینشن جو ہے اپنی طرف یسوع نے جو ہے وہ ڈائیورٹ کی، اپنا دھیان اس بہرے کا اپنی طرف لگایا کہ اس کے کانوں میں انگلیاں ڈال دیں. تو وہ بھی سوچتا ہوگا کہ یسوع یہ کیا کر رہا ہے، انگلیاں کیوں ڈال رہا ہے میرے کانوں میں. کان مطلب کہ اتنے صاف تو نہیں ہوتے، میل ہوتی ہے کانوں میں، ہے نا. اسپیشلی دبئی جیسے ملک میں تو رہتے ویسے مٹی دھول جو ہے وہ بڑی جاتی ہے. تو خداوند یسوع مسیح آج آپ کی کوئی بھی میلی چیز ہے اس پہ ہاتھ رکھ رہا ہے. آپ کی کوئی بھی ایسی ناپاک بیماری اس پہ ہاتھ رکھ رہا ہے. اپنا دھیان یسوع کی طرف لگائیں، دنیاوی چیزوں سے ہٹ کے. بھول جائے دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے. جیسے کہ ہماری یہ کرسمس ویڈیوز اتنی چل رہی ہیں کرسمس کے بارے میں، ہم نے کوئی مہم نہیں چلائی ہوئی یہاں پہ. ہم صرف صحیح تعلیم لوگوں کو دے رہے ہیں کہ واقعی میں واٹ از کرسمس آل اباؤٹ، کہ کرسمس کیا ہے. یسوع کے بارے میں، اس کی پیدائش کے بارے میں، ان نبوت کے بارے میں ہے جو خداوند یسوع مسیح نے زمین پر آ کے پوری کی ہیں. تو مگر لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ان کا دھیان یسوع کی طرف سے ہٹ کے دنیاوی چیزوں پہ جا رہا ہے. کرسمس ٹری لگائے ہوئے. ایک چرچ میں نے کل دیکھا ویڈیو پہ، مجھے اتنا دکھ ہوا. اتنا تو پاسٹر کا قد نہیں ہے جتنا بڑا انہوں نے سینٹا کلوز رکھا ہوا ہے اسٹیج پہ. میں صحیح بتا رہی ہوں آپ کو. کیا یہ دکھ کی بات ہے یا نہیں؟ تو ہمارا جو دھیان ہے آج یسوع سے ہٹ کے ان چیزوں کی طرف جا رہا ہے. آپ کلیسیا کا دھیان یسوع کی طرف لگائیں، کلام کی طرف لگائیں.
آپ لوگوں کو اس طرح اٹریکٹ کرتے ہیں اپنے چرچ آنے کے لیے کہ ہم کرسمس پروگرامز کر رہے ہیں, ہم گفٹس بانٹ رہے ہیں, ہم کرسمس ٹری ڈال رہے ہیں, سینٹا کلوز آ رہا ہے گفٹس دینے کے لیے. کیا ہم اس طرف دھیان لگا رہے ہیں لوگوں کا کہ تاکہ ہمیں بھیڑ مل جائے؟ واٹ اباؤٹ جیسس؟ یسوع کے بارے میں کیا بتائیں گے آپ ان لوگوں کو جن کو واقعی جاننے کی ضرورت ہے؟ یسوع کیوں آیا تھا اس زمین پر؟ گناہ گاروں کے لیے, تاکہ ان کو نجات مل سکے. مگر وہ دوسری دفعہ آئے گا صرف کلیسیا کو لینے کے لیے جو راست باز ہے. تو جو گناہ گار لوگ ہیں ان کو یسوع کی طرف لے کر آئیں. وی ول بی آنسریبل ٹو جیسس کہ تم نے کیوں نہیں بتایا ان کو میرے بارے میں؟ تمہیں سینٹا کلوز پڑی ہوئی تھی, تمہیں کرسمس ٹری کٹ کے لگانے کی پڑی ہوئی تھی. اچھی بات ہے, گے گفٹس وغیرہ دیں, میں کوئی اس کے خلاف نہیں ہوں, مگر واقعی میں آج ہماری اٹینشن کدھر ہے؟ یسوع خود اس بہرے کا دھیان اپنی طرف لگا رہا ہے, کچھ ایسی انیوژول چیز کر کے تاکہ وہ بہرا جو ہے وہ یسوع کو دیکھ سکے کہ یسوع کر کیا رہا ہے. ہالےلویا. میں جب پڑھ رہی تھی کلام تو مجھے یہ بہت دکھ ہوتا ہے دیکھ کے. دیکھیں, ہم ان چیزوں کے اگینسٹ نہیں ہیں, میں صرف آپ کو ایک کلام کی بات بتا رہی ہوں کہ جب موسیٰ نے ہیکل بنائی تو خدا نے اس کو نقشہ دیا تھا ہیکل بنانے کا, کہ برتن بھی کیسے ہونے چاہیے, کاہن کا لباس کیسا ہونا چاہیے. آج ہم نے ہیکل کو کیا بنا دیا ہے؟ ایونٹ مینجمنٹ. اور یہ حقیقت ہے. جب ہیکل میں خرید فروخت ہو رہی تھی تو یسوع نے کیا کیا تھا؟ آگے پلٹا دیے تھے نا. ڈاکوؤں کی کھو کہا تھا. ڈاکوؤں کی کھو پتہ ہے کیوں کہا تھا؟ ڈاکو کیا کرتے ہیں؟ مال لوٹتے ہیں اور کھو میں جا کے چھپاتے ہیں, اس لیے کہا تھا ڈاکوؤں کی کھو. عزیزوں, آج اپنا دھیان یسوع کی طرف لگائیں. اچھی بات ہے, آپ اس کی پیدائش کو منائیں, سیلیبریٹ کریں, ہم بھی منائیں گے پرسوں, مگر کرسمس از آل اباؤٹ جیسس. ہالےلویا. بولے, کرسمس از آل اباؤٹ جیسس. ہالےلویا. اس کی پروفیسیز کو وہ پورا کرنے آیا ہے زمین پر, تو ہم کیوں نہ اس کی خوشی منائیں, ہم کیوں نہ اس کا پرچار کریں, ہم کیوں نہ اس کا چرچا کریں. ہالےلویا. اپنا دھیان, اپنا ٹائم ان چیزوں پہ لگائیں. اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ لوگوں کو انوائٹ کریں کرسمس پہ کہ وہ آئیں اور کلام سنیں اور یسوع سے ملوائیں ان کو, جو اس دنیا کا منجی سیویئر ہے, ادھار کرتا ہے, جو واقعی مسیحا ہے, مسایا ہے. ہالےلویا. ہالےلویا. آگے کیا کیا اس نے؟ انگلیاں کے, اپنی انگلیاں اس کے کانوں میں ڈالی اور تھوک کر اس کی زبان چھوئی. دیکھا میں نے آپ کو کیا تھا, کتنا انیوژول طریقہ ہے یہ یسوع کا شفا دینے کا. اس نے تو صرف بول کے بھی شفا دی ہوئی ہے, ایسا ہی ہے, اس کے پلے چھونے سے بھی شفا ہوئی ہے. مگر یہاں پہ خداوند یسوع مسیح ایک عجیب ہی چیز کر رہا ہے. اس نے تو پہلے کانوں میں انگلیاں ڈالی, پھر اپنے ہی تھوک سے اس نے اس کی زبان چھوئی. کیا آج کے دور میں ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ اسپیشلی تھینکس ٹو کووڈ. ذرا سی کھانسی آ جائے, دور دور ہو کے بات کرتے. ساڈا بچہ اتنے شہزادہ کتنے گیا ہے, 3 ہفتے سے اس کی کھانسی نہیں بندی, ماسک پہن کے آیا ہوا. تو میں نے کہا کیوں ہے؟ بیمار ہوں. تو مطلب کہ آپ دیکھیں کہ کتنا ہم پریکاشن لیتے ہیں نا, کہ ہماری کھانسی تک بھی جو ہے وہ اگلے کو بیمار کر سکتی ہے. ایک ایسا ڈر ہوتا ہے, مطلب کہ تھوک تو پھر دور کی بات ہے, کہ ہم کھانسی سے, وہ بیکٹیریا ہوتا ہے تھوک میں, تو ہم تو کھانسی سے بھی ڈر جاتے ہیں کہ نہیں اگر وہ بندہ میرے پہ کھانسے گا تو کہیں میں بیمار نہ پڑ جاؤں. تو یسوع نے تو اپنا تھوک اس کی زبان پہ, یہ بھی نہیں اس کے کانوں پہ لگایا, جیسے آگے آپ مرکز 8 میں پڑھیں گے کہ اس نے ایک اندھے کی آنکھوں پہ اپنا تھوک لگایا, تو اس کی زبان پہ اپنا تھوک لگا رہا ہے. ہالےلویا. آپ جاننا چاہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہمارا یسوع پاک ہے. ہالےلویا. اس کے تھوک میں بھی شفا ہے. ہالےلویا. ہن میں نہیں کہہ رہی کہ جڑے پادری صاحب نے جا کے لوگ کہتے ہوتے تھکن جا کے نہیں تو شفا پا جاؤ,
نہیں 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 نہیں، یہ یسوع کا طریقہ تھا. یہ یسوع کا ایک انیوژل طریقہ تھا صرف اس غیر وشواسی کو دھیان اپنی طرف بٹانے کے لیے کہ میں کچھ تیرے لیے کر رہا ہوں. آج میرا تھوک تمہیں شفا دے رہا ہے، کل لوگ میرے پہ بھی تھوکیں گے. آمین. اس کی تھوک میں بھی شفا ہے. اس نے وہ اس لیے کیا کیونکہ وہ یہ بتانا چاہتا تھا، وہ یہ ایک نشان تھا کہ جب میرے تھوک لگانے سے تجھے شفا مل رہی ہے، کل جب صلیب پر میں اپنا لہو بہاؤں گا تو اس لہو سے بھی تمہیں شفا ملے گی. ہاللیلویا. آج یسوع کے لہو کو اپنے جسم پہ چھو لینے دیں. میں چاہتی ہوں آپ اپنی آنکھیں بند کریں 2 منٹ کے لیے، اور جہاں آپ کی بیماری ہے اس جگہ پہ ہاتھ رکھیں. جو بھی بیماری ہے آج آپ کو، شرمائے مت، کوئی نہیں آپ کو دیکھ رہا، آپ کی کوئی ویڈیو نہیں بن رہی. اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنی اس جگہ پہ ہاتھ رکھیں جہاں پہ آپ کو وہ بیماری ہے، اور آپ ایمان رکھیں کہ یسوع آج اس جگہ پہ ہاتھ رکھ رہا ہے اور یسوع اپنا لہو اس جگہ پہ لگا رہا ہے. اور آپ بولیں، یسوع میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو نے مجھے چھو لیا ہے، تیرے لہو نے مجھے شفا دے دی ہے. یہ بیماری آج سے میرے جسم سے دور ہوئی ہے کیونکہ تیرا لہو اس جسم پر لگ چکا ہے. آمین آمین آمین. یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یسوع کے نام میں کتنی پاور ہے؟ اس کے لہو میں کتنی پاور ہے. اس کے چھونے میں شفا ہے، اس کے نام پکارنے میں شفا ہے، اس کے کلام میں شفا ہے. آج اس کلام کو اپنی زندگیوں میں لے کر جائیں. ہاللیلویا. اور میرا ایمان ہے کہ خدا آپ کی زندگی میں گواہیاں لے کر آئے گا. ہاللیلویا. بشرطے کہ آپ نے اس گواہی سے چرچا کرنا ہے یسوع کا. آمین. ہاللیلویا. آگے پڑھیں گے جی 34ویں آیت 34. اور آسمان کی طرف نظر کر کے ایک آہ بھری اور اس سے کہا. ایک آہ بھری. آسمان کی طرف آسمان کی طرف کیوں نظر کی یسوع نے؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ آسمانی باپ سے بالکل. تو یسوع ہمارا باپ نہیں ہے عزیزو. یسوع کو تو اپنا ایک باپ ہے اور اسی باپ کو ہم مانتے ہیں. یسوع ساڈا پرات ہے، ساڈا دوست ہے. تو یہ جو ہے، یہ ایویڈنس ہے، یہی پروف ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ خود آسمان کی طرف، جب 5000 کو روٹیاں کھلانی تھی، یسوع نے کیا کہا تھا؟ آسمان کی طرف دیکھ کر روٹی توڑی. ایسا ہی ہے، جب صلیب پر تھا یسوع، تب اس نے کیا کیا؟ آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کہ اے میرے باپ، اے میرے خدا تو نے مجھے. اور پھر آسمان کی طرف اس نے دیکھ کے کہا اے باپ، میں اپنی روح. تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے ہیونلی فادر. تو یسوع ہمارا باپ نہیں ہے. آسمان کی طرف نگاہ کی کہ یسوع نے ایک آہ بھری. آہیں کیوں بھرتے ہیں مجھے بتائیں؟ خوشی سے کسی کی آہ سنی آپ نے آج تک؟ نہیں. جب کوئی دکھ میں ہوتا ہے، کوئی تکلیف میں ہوتا ہے، تب اس کی آہیں نکلتی ہیں. میں اکثر کبھی کبھی جب گھر میں ہوتی نا، کہتی ہیں تو پاس صاحب کہتے ہیں کی ہو گیا؟ میں نے کہا کچھ نہیں، ایسی آہا بھری ہوں، تھک گئی ہوں، تھک کے بیٹھی ہوں تو اس لیے آہا کر کے بیٹھی ہوں. جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، جب تھک چکے ہوتے ہیں، تب ہماری آہیں نکلتی ہیں. اور یسوع کی بھی اس لیے آہ نکلی کہ دیکھ کے کہ گناہ نے انسان کا کیا حال کر دیا ہے. کس گناہ کی وجہ سے کس طرح انسان تکلیف میں ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے.
اس لیے یسوع نے آہ بھری. ہالےلویا. میرے ساتھ نکالیے رومیو 8 اور اس کی 26 آیت ہم پڑھیں گے. رومنس چیپٹر 8 ورس 26. رومیو 8:26. اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنی چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے ہالےلویا. جن کا بیان نہیں ہو سکتا. روح بھی آہیں بھر بھر کے جو چیز خداوند یسوع مسیح نے کی وہ آج بھی پاک روح میرے لیے اور آپ کے لیے کر رہا ہے، جن کا بیان نہیں ہو سکتا. ہالےلویا. خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے ایک مددگار بھیجتا ہوں. تو وہ مددگار بھی آج بھی ہمارے لیے یہی کر رہا ہے. اس وقت یسوع نے شفاعت کی اس انسان کے لیے، آسمان کی طرف نگاہ کر کے باپ کے آگے آہ بھری. آج روح بھی ہمارے لیے آہیں بھرتا ہے عزیزو. ہالےلویا. کتنی محبت ہے یسوع کو مجھے اور آپ سے کہ اس نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا. اس وقت اس بہرے کے لیے شفاعت کی، آج پاک روح ہمارے لیے شفاعت کر رہا ہے آہیں بھر بھر کے. ہالےلویا. تو آپ آہیں مت بھریں. خداوند یسوع مسیح آپ کے لیے آہ بھر چکا ہے. اس نے وہ دکھ وہ تکلیف آپ کے لیے اٹھا لی ہے. آپ نے صرف اس کی شکر گزاری کے گیت اور اس کی حمد کرنی ہے. آمین. خداوند کی بڑی شکر گزاری کرتے ہیں. ہالےلویا. تو روح ہمارے لیے آہیں بھرتا ہے اور ہماری شفاعت کرتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے آسمان کی طرف نظر کر کے ایک آہ بھری اور اس سے کہا، کیا کہا؟ سب بولیں گے افتح، یعنی کھل جا. کھل جا. ہالےلویا. اس کے کانوں میں انگلی ڈال کے اس کی زبان پہ تھوک لگا کے خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ افتح. سب میرے ساتھ بولیں افتح. زور سے بولیں افتح. ہالےلویا. یہ ایک کمانڈ تھا، ایک حکم تھا. یہ کوئی گزارش نہیں تھی، کوئی ریکویسٹ نہیں تھی. اس نے آسمان پہ باپ سے کہا افتح، کھل جا. اب آپ کو سمجھ آئے کہ خداوند یسوع مسیح اس شخص کو بھیڑ سے الگ کر کے کیوں لے کے گیا؟ کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ جب اس کے کان کھلے جو پہلے الفاظ ہیں وہ یسوع کے ہی سنیں. تو خداوند یہی چاہتا ہے کہ آج جب آپ کے روحانی کان جب کھلیں گے تو آپ صرف یسوع کا نام سنیں. ہالےلویا. اور جب آج آپ کی زبان کی گرہ کھلے تو آپ یسوع کو اپنے سامنے پاتے ہوئے صرف اس کی تعریف کریں، صرف اس کی حمد کریں. کیا آپ کر سکتے ہیں یہ؟ ہالےلویا. مجھے پتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بہت سے ایسے بند دروازے ہیں، بند کھڑکیاں بھی ہیں، بند پتہ نہیں کی ہے، مگر آج خداوند یسوع مسیح ان سب چیزوں کو کھولنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ اختیار اس کے پاس ہے. بند ہوئے کو کھولنے کا اختیار اس کے پاس ہے. ہالےلویا. آج ایمان رکھیے کہ خداوند یسوع مسیح اس کلام سے جو ہے وہ آپ کی زندگی میں ہر بند چیز، جیسے میں نے کہا ہے، آپ کے بند کان ہوں، بند زبانیں ہوں، بند آنکھیں ہوں، کوئی بھی چیز ہے، خداوند یسوع مسیح اس کو کھولنے کی آج قدرت رکھتا ہے. آگے پڑھیں گے جی، ورس 37 پڑھ دیں. اور انہوں نے نہایت ہی سوری 35. اور اس کے کان کھل گئے اور اس کی زبان کی گرہ کھل گئی اور وہ صاف بولنے لگا. ہالےلویا. ہالےلویا. یسوع جیسا کوئی نہیں. ہالےلویا. اور وہ صاف صاف بولنے لگا. آج ہم نے بھی وہی کرنا ہے عزیزو. ہم نے یسوع کے آگے صاف صاف بولنا ہے. کوئی بھی بات ہے اپنی آنکھیں بند کر کے آج صرف اپنے کانوں کو کھولیں، یسوع کی آواز سنیں اور پھر اپنی زبان کی گرہ کھول کے اس کی تعریف کریں. آج آپ نے یہی کرنا ہے. آپ نے شفاعت کرنی ہے. ہالےلویا. بی این انٹرسیسر. آپ نے شفاعت کرنی ہے اور یسوع کے نام کی تعریف کرنی ہے. مجھے پتا ہے بہت سے یہاں پہ بچے ہیں جو ورشپ میں بھی جو ہے وہ اپنی زبان نہیں کھولتے ہیں، اور یہ بہت غلط بات ہے. خدا نے کبھی ان لوگوں سے پوچھیں جو بول نہیں سکتے. واقعی میں آپ کو ضرور چاہوں گی کہ کبھی ان لوگوں سے آپ کا سامنا ہو جو سن نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے.
کبھی ان سے پوچھیں کہ ان چیزوں کی کتنی ویلیو ہے. تو اس لیے خدا نے آپ شکر گزاری کریں کہ خدا نے آپ کو زبان دی ہے اس کی تعریف کرنے کے لیے, اس کی حمد گانے کے لیے, اس کی آرادھنا کرنے کے لیے, اس کی ورشپ کرنے کے لیے. وہ ضرور کریں, اس کے چرچے کریں, اس کی گواہی دیں, دعا کریں. ہالےلویا. اور اپنے بند کانوں کو کھولیں, آج خدا کے کلام کو سنیں, اس کلام کو اپنی زندگیوں میں پورا کریں, کیونکہ خدا یہی چاہتا ہے. جیسے خداوند یسوع مسیح جو ہے کہاں سے شروع ہوتا, پیدائش سے لے کے صلیب تک اس نے صرف اور صرف باپ کے کلام کو پورا کیا ہے. اور عزیزو, ہم نے بھی وہی کرنا ہے. خدا کا کلام ہماری زندگی میں کب پورا ہوگا؟ اس کے پرومسز, اس کے وعدے ہماری زندگی میں کب پورے ہوں گے؟ جب ہم اس کے کلام کو پورا کریں گے. ہالےلویا. کیا آپ کر سکتے ہیں یہ؟ ہالےلویا. آگے پڑھیں گے 37 ورس. اور انہوں نے نہایت ہی حیران ہو کر کہا, جو کچھ اس نے کیا سب اچھا کیا. ہالےلویا. وہ بہروں کو سننے کی اور گونگوں کو بولنے کی طاقت دیتا. ہالےلویا. 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 وہ بہروں کو سننے کی اور گونگوں کو بولنے کی طاقت دیتا ہے. میرا اور آپ کا یسوع یہ کر سکتا ہے. آپ نہیں بول سکتے, کوئی بات نہیں, خداوند یسوع مسیح آج آپ کو وہ طاقت دے گا بولنے کی. ہالےلویا. میرا ایمان ہے عزیزوں کہ آج کوئی بھی پریشانی ہے, ہالےلویا, اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں. میرا میسیج یہیں ختم ہوتا ہے اور ہم دعا میں چلیں گے. اور آج ہم ایک سائلنٹ طریقے سے دعا کریں گے. میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اس بھیڑ سے الگ کر دیں. آج یسوع زمین پر آیا ہے اور آپ کو اس بھیڑ سے الگ کر کے لے جانا چاہتا ہے تاکہ آپ اس کی آواز کو سن سکیں. ہالےلویا. شیان زبدیل آ جائیں. آج ابلیس نے آپ کی زبانوں کو ناپاکی کی وجہ سے, گناہ کی وجہ سے, شرم کی وجہ سے, آپ کے دل میں کوئی گلٹ ہے اس کی وجہ سے اس زبان پہ گرا باندھی ہوئی ہے. آج آپ ایمان رکھیں, خداوند یسوع مسیح اس کلام کے ذریعے سے اس گرا کو کھولنے کی قدرت رکھتا ہے. کہتا ہے وہ گونگوں کو طاقت دیتا ہے, وہ بہروں کو بھی سننے کی طاقت دیتا ہے. آج خداوند یسوع مسیح آج آپ کو وہ طاقت دے. سب بولیں افتح, افتح. یسوع کے نام میں کھل جا, میں کھل جا. ہالےلویا. ہالےلویا. کوئی بھی بند دروازے ہیں آپ کی زندگی میں, میرا ایمان ہے اس کلام کے ذریعے سے وہ سارے بند دروازے کھل جائیں گے, وہ سارے بند کان کھل جائیں گے, وہ ساری بند رحم کھل جائے گی. آج آپ بلیسنگ پا کے جائیں گے یسوع کے نام کی. ہالےلویا. 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 میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ یہاں پہ آ کے, ہم سجدے میں جائیں گے, کوئی اگر سجدے میں جانا چاہتے ہیں یہاں پہ آ کے گھٹنوں کے بل ہوئیں, اپنے خدا کو پکاریں. ہالےلویا. اور ہم یشوع کا نام لے کے ہم یہ گیت گائیں گے, ہم یشوع کو پکاریں گے. اور پاسٹر ہارون سے میری گزارش ہے کہ وہ یہاں پہ آ جائیں. ہالےلویا. ہالےلویا. اپنی جو دعا ہے اس کو اینڈ تک رکھیں. ہالےلویا. اینڈ کے لیے رکھیں. ہم ابھی یہ گیت گائیں گے اور صرف آپ نے یسوع کے نام کو پکارنا ہے. یشوع کو پکاریں کیونکہ اس کے نام میں شفا ہے, اس کے نام سے معجزے ہوتے ہیں, اس کے نام سے گونگے بولنا شروع ہو جاتے ہیں, بہرے سننا شروع کر دیتے ہیں, اندھوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. ہالےلویا. 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 جو یہاں نہیں بیٹھ سکتے وہ وہاں بے شک سجدے میں چلے جائیں اپنی کرسیوں. ہالےلویا. 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 یسوع کو پکاریں. ہالےلویا. اس کے نام کو پکاریں. Yeshua,
तू ज़ाहिर हो यहाँ गाइए चर्च, ये खुदा के नाम है। अपने लबों से इन नामों को पुकारिए। यावे राफा एलोहीम शद्दाई जायर अदोनाई तू ज़ाहिर हो यहाँ। सब अपने हाथों को उठाइए। राफा एलोहीम शद्दाई जायर अदोनाई तू ज़ाहिर हो यहाँ। चर्च पुकारिए, इस नाम को पुकारिए। आपके बंधन खुल जाएंगे जब आप ये नाम बोलेंगे। यशुआ चर्च गाइए। राफा एलोहीम शद्दाई जायर अदोनाई तू ज़ाहिर हो यहाँ। राफा एलोहीम शद्दाई जायर अदोनाई तू ज़ाहिर हो यहाँ। मैं चाहती हूँ 2 मिनट के लिए खामोशी हो जाए। खुदावन यीशु मसीह यहाँ पे मौजूद है। यशुआ हालेलुया। यहाँ मौजूद है। ओह यस। वो आपको भीड़ से अलग करके इस जगह पे लेकर आया है हालेलुया। ताकि वो आपकी बंद, आज आपकी जिंदगी में कोई भी बंद चीज है उसको यीशु के नाम में वो खुल जाएगी। हालेलुया। उसकी आवाज को सुने। वो आपसे बात करना चाहता है। आप उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यू आर इम्पोर्टेंट फॉर हिम। हालेलुया। आप उसके लिए बहुत मायने रखते हैं। हालेलुया। वो इसलिए आपको अपने पास लेकर आए। वो आपसे बात करना चाहता है। वो आपकी आवाज सुनना चाहता है। अपनी जुबान को खोल के उसके नाम को पुकारें। यीशु गाइए, सब गाइए। गाते रहिए।
اپنی زبانوں کو کھولتے تیرے نام کو پکارتے کیونکہ تیرے نام میں شفا ہے, تیرے نام میں وہ قوت ہے, وہ طاقت ہے میرے یسوع. او یس یسوع جی, ان کی زندگی میں ہر بند چیز آج کھل جائے. وہ اختیار میرا خدا مجھے جو تو نے ہمیں دیا ہے, یسوع کے نام اس سے اختیار کو ہم استعمال کرتے ہیں. یسوع کے نام سے میرے یسوع جی, ہر بند چیز ان کی زندگی میں کھل جائے میرے یسوع. او یس یسوع کے نام, یسوع کے اور پاپا بصیربا یسوع کے نام میں میرے یسوع جی. اور ان کی زندگی میں نیا کام ہو, نئے دروازے کھلیں, نئی اپرچونٹیز آئیں ان کی زندگی میں. او یہ سارے بند دروازے آج یسوع کے نام میں کھل جائیں. نئے دروازے کھول ان کی زندگیوں میں میرے یسوع جی. او یس نئے راستے کھول, ایک نیا کام کر ان کی زندگی میں میرے یسوع. او یس لارڈ ہاللویا, یسوع کے نام میں, یسوع کے نام میں دعا کریں اپنے لیے, دعا مانگے. ہاللویا, شفایت کریں. بی این انٹرسیسر. او یس, اور ربا سارابا او یس کرو. چھوڑ اس بدن کو ابھی اسی وقت یسوع کے نام سے, یسوع کے نام میں ہاللویا. یسوع کے نام سے. اے لاگتی بلا, میں تجھے حکم دیتا ہوں, سب دعا کریں, ساری بند زبانیں آج یسوع کے نام میں کھلے. ہر گرہ جو شیطان نے باندھی ہوئی ہے یسوع تیرے نام میں کھلے. او یس, یہ یسوع کا ہے, یہ یسوع کا خون خریدا ہے. یسوع آپ سے پیار کرتا ہے بیٹا, یسوع نے آپ کے لیے اپنا جیون دیا. ہاللویا. پربھو آج کے بعد یہ بچہ کبھی نہ ڈرے. خدا میٹھی نیند سوئے. افتح افتح. سارے بند دروازے یسوع کے نام سے افتح, یسوع کے نام سے افتح. ہاللویا. بند سوچیں, بند ذہن یسوع کے نام سے فتح. ہاللویا, یسوع کے نام سے فتح. ہاللویا. ابلیس نے آپ کے فائنینسز کو بند کیا ہوا ہے, یسوع کے نام سے فتح. ہاللویا. ہاللویا. چرچ ہاللویا. اپنا دھیان یسوع کی طرف لگائیں, وہ یہاں موجود ہے. اپنے ذہن میں آج کوئی بھی وہ بند چیز ہے آپ کی زندگی میں, اس کو لے کر آئیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. کوئی بھی بند چیز, آپ کے فائنانسز بند ہیں, جاب کے لیے دروازے بند ہیں, آپ کے گھر والوں نے آپ کے اوپر دروازے بند کر دیے ہیں, آپ کے رشتہ داروں نے, آپ کی بیوی نے, آپ کے ہسبینڈ نے, آپ کے بچوں نے. بے روزگاری کے دروازے بند ہیں, روزگار کے دروازے بند ہیں, سوری, اولاد کے دروازے بند ہیں. آج ان سب چیزوں کو جو آپ کے لگتا ہے آپ کی زندگی میں بند ہے, ان کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں. ہاللویا. 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 یسوع کے نام میں ہاللویا.
اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں. ہاللیلویا. سب اپنے ہاللیلویا. قدموں پہ کھڑے. ہاللیلویا. ایک آخری چیز ہم کریں گے. او رابا شوکو دے. اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں. اپنی آنکھوں کو بند کریں. جیسے کہ میں نے کہا کہ کوئی بھی ایسی چیز جو بند ہے آپ کی زندگی میں اس کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں. اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں. کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع کے نام میں وہ چیز کھل جائے گی؟ اگر وہ چیز کھل گئی, کیا اس چیز کے کھلنے پہ آپ یسوع کے نام کے چرچے کریں گے؟ اس کی گواہی دیں گے؟ اس کی حمد کریں گے؟ اس کی تعریف کریں گے؟ تو آپ نے میرے پیچھے بولنا ہے, سب نے مل کے بولنا ہے. وہ چیز آپ اپنے ذہن میں لے کر آئے ہیں جو بند ہے, اور سب نے میرے ساتھ مل کے بولنا ہے. 1 2 3 افتح. 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 کھل جا. کھل جا. یسوع کے نام میں. یسوع کے نام میں. افتح. ہاللیلویا. یسوع جیسا کوئی نہیں. اس کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. چرچ اس کرسمس پہ بند آنکھیں کھلنے والی ہیں, بند کان کھلنے والے ہیں, بند سوچیں کھلنے والی ہیں, بند فائنینسز کھلنے والے ہیں. جو آپ کی برکتیں بند ہوئی ہوئی ہیں وہ کھلنے والی ہیں. خدا جو راستے ابلیس نے بند کیے ہیں وہ کھلنے والے ہیں, وہ دروازے کھلنے والے ہیں. خداوند بڑے کام کرے گا عزیزوں. آج خدا نے آپ کو تیار کر دیا ہے کرسمس کے لیے. یہ کرسمس آپ کی زندگی کا بیسٹ کرسمس ہونے والا ہے. ہم یسوع کے جلال کے لیے زوردار تالیاں ماریں گے, زوردار تالیاں. میرے یسوع جیسا کوئی نہیں, آپ کے یسوع جیسا کوئی نہیں ہے. ہاللیلویا. سارا جلال یسوع کے نام کو دیتے ہیں. ہاللیلویا. سارا جلال یسوع کے نام. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تھینک یو جیسس. آسمانی پتا, ہم تیری بڑی شکر گزاری کرتے ہیں آج اس اچھے وچن کے لیے. خداوند جی, تو واقعی ہی خدایا ہماری گندی سے گندی حالت میں, ہماری گندگی میں ہمارے گناہ کو بھی چھو سکتا ہے, اس پوشیدہ بیماری کو بھی چھو سکتا ہے. خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج اس اچھے وچن کے لیے, اس افتح کے مکاشفے کے لیے, اس پرکاش کے لیے, اس ریولیشن کے لیے. خداوند جو تو نے اپنی بندی کو دیا, ہم اس بلیسنگ کو ریسیو کرتے ہیں خدایا. اور خداوند ہم ایمان رکھتے ہیں کہ بہت بڑی گواہیاں ہمارے جیون میں آنے والی ہیں, اور ہم ان گواہیوں سے تیرا چرچا کرنے والے ہیں. ہاللیلویا. اور چرچا خاموشی سے نہیں ہوتا, اور چرچا شور مچا کر ہوتا ہے. ہاللیلویا. 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 ہماری زندگی میں یسوع کے جلال کا ایک شور ہونا چاہیے. ہاللیلویا. خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. آئے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے, آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو ہلائیے, کیونکہ آج آسمان آپ کے لیے کھلا ہے, اور ہمارا یسوع آپ کے لیے آج بھی آہیں بھرتا تھا, آج بھی بھرتا ہے اور رہے گا ہمیشہ. خداوند آپ کے لیے آہ بھرتا ہے. خدا کی آہ میں درد ہے, اس کی آہ میں وہ پین ہے جو کسی انسان کے نہیں ہو سکتی. شاید آپ کی ماں اور آپ کے باپ کے بھی اندر وہ آہ نہیں ہوگی کبھی جو یسوع آپ کے لیے آہ بھر سکتا ہے. اور وہ یسوع آج آپ کو برکت دے کر بھیج رہا ہے. یہ آنے والا کرسمس, یہ آپ کی زندگی کو بدلنے والا ہے. یسوع مسیح کے نام سے بڑے چرچے ہونے والے ہیں. میرے اور آپ کے یسوع کے لیے چرچے ہونے والے ہیں. ہاللیلویا. ہم سارا جلال یسوع کے نام کو دیتے ہیں. یسوع کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. ہاللیلویا. 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 آمین. خداوند آپ کو بہت برکت دے. ہاللیلویا.
Hallelujah, hallelujah. Amen, amen.